السلام علیکم، بول نیوز کے ساتھ میں ہوں مدثر اقبال۔ ناظرین، خصوصی ٹرانسمیشن ہے اور معاملہ یہ ہے کہ کرے کوئی اور بھرے کوئی۔ ایسا بجلی صارفین کے ساتھ سالوں سے ہو رہا ہے۔ ملک بھر میں بجلی کی قانونی اور غیر قانونی چوری عروج پر ہے، جس کا خمیازہ بل بھرنے والے ادا کر رہے ہیں۔ گھنٹوں کی اعلانیہ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا ذمہ دار کون ہے؟ حکومت بجلی چوروں کے خلاف اب تک مؤثر کارروائی کیوں نہیں کر سکی ہے؟ بجلی چوری کا جرمانہ بل ادا کرنے والے کیوں ادا کرتے ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جن پر آج ہم بات کریں گے۔ عوام یہ جاننا چاہتی ہے کہ بجلی چوری کوئی کر رہا ہے، لائن لاسز کسی اور وجہ سے ہیں، تو بل عوام کی جیب پہ کیوں جا رہا ہے؟ اس پہ ہم بات کریں گے۔ کتنا بڑا نقصان ہے سالانہ بنیادوں پر، اس پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے نمائندے کفیل احمد اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے عوامی رد عمل کے حوالے سے بات کریں گے۔ اور اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے مہمانوں نے، ڈاکٹر گل فراز صاحب ہیں، سابق سیکرٹری پیٹرولیم میں، ڈاکٹر صاحب کو شکریہ ادا کریں گے۔ میاں زاہد حسین صاحب ہیں، معروف صنعتکار ہیں اور سابق وزیر بھی رہے ہیں۔ میاں صاحب آپ کا بھی شکریہ۔ سب سے پہلے کفیل، کیا عوام کہتی ہے کہ بجلی مہنگی ہو گئی ہے، غیر اعلانیہ اور اعلانیہ لوڈ شیڈنگ بھی جاری ہے، اور اس کے باوجود بجلی چوری ہے اس پر قابو نہیں پایا گیا؟ دیکھیں، کراچی کی جو اس وقت عوام ہے وہ جو بہت بڑا حصہ ہے وہ دورے عذاب میں جو ہے وہ اس وقت مبتلا ہے۔ ایک تو بجلی کی لوڈ شیڈنگ جو کئی دہائیوں سے مختلف علاقوں میں تاحال جاری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ گیس بھی نہیں ہے۔ ہم بجلی کی بات کر لیتے، اگر ہم بات کر لیں بہت سارے علاقے جس میں لانڈی، ملیر، شاہ فیصل، بلدیہ، سائٹ، اورنگی، میٹروول، ایسے علاقے ہیں کہ جو اس میں پرٹیکولر ایریاز ایسے ہیں کہ جہاں پر بجلی کی چوری کے حوالے سے کی الیکٹرک کہتی ہے، اور وہاں پر آج بھی جو کی الیکٹرک کلیم کرتی ہے کہ وہاں جو ہے وہ بجلی فراہم کی جاتی ہے، لیکن وہاں آج بھی 14 سے 15 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے جی، کی الیکٹرک کا دعویٰ ہے کہ 71% ایریاز ایسے ہیں کراچی کے اندر کہ جو بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے مستثنا ہے، کہ وہاں لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی ہے۔ اچھا، آج تک جو ہے وہ تقریباً 17 سے 18 سال کی الیکٹرک ہو چکے ہیں۔ اگر ہم بات کر لیں تو لائن لاسز پہ کچھ جو ہے وہ کنٹرول کیا گیا، لیکن جو بجلی کے حوالے سے اگر ہم بات کر لیں تو کی الیکٹرک کے ترجمان کا دعویٰ یہ ہے کہ یومیہ بنیاد پر تقریباً 5000 ڈسکنیکشن جو ہے وہ بجلی کی چوری پر کی جا رہی ہے، اور جو کہ ماہانہ تقریباً اپروکسیمیٹلی 1.5 لاکھ ہے۔ اسی طرح اگر ہم بات کر لیں تو مختلف علاقوں کے اندر جو ڈیفرنٹ ایریاز ہیں وہاں پر جو واجبات ہیں کی الیکٹرک کے، وہ سب سے بڑا جو نادہندہ ہے وہ لیاری کے کچھ علاقے ہیں جن پر تقریباً 10 ارب روپے جو ہے وہ واجب الادا ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ وہاں لوڈ شیڈنگ کا جو تناسب ہے وہ زیادہ ہے۔ لیکن اس کے علاوہ اگر ہم بات کر لیں جو ایسے علاقے ہیں کہ جہاں بہت بڑا ایریا ایسا بھی ہے کہ جہاں پر اگر 500 گھر ہیں، اگر وہاں 400 لوگ، تقریباً 480 لوگ جو ہیں وہ پراپر بل دے رہے ہیں، اور اگر 20 لوگ چوری کر رہے ہیں تو ان 500 لوگوں کو یا 500 گھرانوں کو بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا عذاب بھگتنا پڑے گا۔ اس چیز کو آج تک ٹیکل نہیں کیا گیا، اور اس چیز کو آج تک جو ہے ہو سکے، لیکن وہ 20 لوگوں کا بل دیا جا رہا ہے، اور جو لوگ 20 صرف فیصد ادا کر رہے ہیں تو باقی جو ہیں 80% کا بل وہ بھی انہی کے کھاتے میں جا رہا ہے جو چوری کر رہے ہیں۔ چوری کرنے والوں کا اپنا بڑا ایک اچھا طریقہ کار ہے۔ موبائل لون اپلیکیشن سے قرض لینا عوام کے لیے عذاب بن گیا۔ سود کی زیادتی اور دھمکیاں، شہری نے اپنی جان لے لی۔ بول نے دیا اپنے عوام کا ساتھ، اٹھائی اس اسکیم کے خلاف آواز۔ جو ہے لون دینے کے حوالے سے فراڈ بن رہی ہیں اور لوگوں کی زندگیوں سے اور ان کی عزتوں سے بھی کھیل رہی ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں یہاں پہ 2-3 بڑی اہم چیز ہے۔ یہ ہے کہ ایسی ایپس جو کہ ایکسیس پرووائڈ کر دیتی ہیں ٹو دی کانٹیکٹس، اور اس کے علاوہ ٹو دا گیلری۔ بول کی خبر پر اداروں نے بھی کس لی کمر، لیا ایکشن۔ بول کی کاوشیں برابر ثابت ہو گئیں، آن لائن قرض مافیا کے گرد گھیرا تنگ ہو گیا ہے، کیونکہ بول ہے پاکستان کا نمبر 1 نیوز چینل۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔